والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق كل خندق أبعد ما بين الخافقين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے. اس مبارک مہینے میں اور رمضان کی جو عبادتیں ہیں، جو اعمال ہیں، ان اعمال میں نفس کی تربیت کا پورا کورس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھا گیا، کیونکہ نفس انسان کا بڑا خطرناک ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے، برائی کی طرف انسان کو کھینچتا ہے. اب اس نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس نفس کو مغلوب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں جو عبادتیں دی ہیں وہ سب کے سب اس نفس پر قابو کرنے کے لیے، کہ ہم نفس کے غلام نہ بنیں بلکہ نفس کو اپنا غلام بنائیں. نفس ہمارے اوپر سوار نہ ہو، ہم نفس کے اوپر سوار ہوں. تو نفس کی تربیت کا پورا کورس اس مہینے میں رکھا گیا ہے. سب سے پہلے روزہ ہے کہ بھوک کے ذریعے سے نفس اور شیطان کے راستے بند ہو جاتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ شیطان انسان کے خون کی رگوں میں دوڑتا ہے. شیطان انسان کی خون کی رگوں میں دوڑتا ہے، لہٰذا تم اسے بھوک کے ذریعے سے اس کے راستوں کو بند کرو. یہ الفاظ، بھوک کے ذریعے سے شیطان کے راستوں کو بند کرو. علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور محدث تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا تو نفس سے پوچھا: من انت ومن انا، اے نفس تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو نفس کہنے لگا: اے اللہ، انت آپ ہیں اور میں ہوں. یعنی آپ کی ایک الگ شان ہے اور میری بھی الگ شان ہے. آپ کی بھی کچھ شان ہے اور میری بھی کچھ شان ہے. اس کے اندر بڑائی تھی، اس کے اندر تکبر تھا. تو کہنے لگا کہ آپ ہیں اور میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو جہنم میں ڈالو. 1000 سال تک نفس کو آگ میں رکھا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ من انت ومن انا، اے نفس تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو پھر بھی وہ کہنے لگا آپ ہیں اور میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو جہنم کا جو ٹھنڈا حصہ ہے، زمہریر، جہنم میں جو ایک عذاب، ٹھنڈک کا بھی عذاب دیا جائے گا، کیونکہ انسان جیسے گرمی زیادہ برداشت نہیں کر سکتا، سردی بھی زیادہ برداشت نہیں کر سکتا. برف پر انسان 5-10 منٹ نہیں کھڑے رہ سکتا. تو ایسے ہی جہنم میں ایک طبقہ ہے زمہریر. تو
تو کہا کہ اس کو اس میں ڈالو، تو فرشتوں نے 1000 سال اس میں ڈالا، پھر نکالا گیا۔ پھر پوچھا من انت و من انا، تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو نفس نے پھر کہا کہ آپ ہیں اور میں ہوں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس کو بھوکا رکھو، اس کی جو غذائیت ہے، اس کو جو جس چیز سے اس کو تقویت ملتی ہے، مضبوطی ملتی ہے، وہ روک دو۔ تو کہتے ہیں جب اس کو 1000 سال پھر بھوکا رکھا گیا تو یہ نفس بلبلا اٹھا، تڑپ اٹھا، اور پھر جب پوچھا گیا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں، تو اس نے کہا اے اللہ انت ربک وانا عبدی، آپ میرے رب ہیں اور میں آپ کا بندہ ہوں، آپ میرے رب ہیں اور میں آپ کا بندہ ہوں۔ تو بھوک کے ذریعے سے نفس جو ہے سب سے زیادہ قابو میں آتا ہے، نفس پر کنٹرول۔ تو رمضان المبارک میں جو کورس ہے نفس کو کنٹرول کرنے کا، قابو کرنے کا، تو اس میں ایک چیز روزہ ہے، ایک عمل نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے روزے کا دیا گیا ہے کہ بھوکا رکھ کر نفس کو قابو کیا جاتا ہے، نفس کے زور کو کم کیا جاتا ہے، نفس کی شہوت کو توڑا جاتا ہے بھوکا رکھ کر۔ دوسرا عمل دیا گیا رات میں تہجد اور سحری کے وقت اٹھ جاتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ تو یہ نیند کو چھوڑنا یہ بھی نفس کے لیے بہت مشقت والا کام ہے، اس سے بھی نفس بہت زیادہ کچلا جاتا ہے۔ تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، رات میں اٹھ جانا تہجد کے لیے یہ سب سے زیادہ نفس کو روندنے والا ہے، نفس کو کچلنے والا ہے۔ اپنی محبوب اور من پسند نیند کو چھوڑ کر انسان اٹھ جائے اللہ کے لیے اور نماز پڑھے۔ تو نفس کو قابو کرنے کے لیے رمضان میں دوسرا عمل ہے تہجد اور سحری، راتوں کو اٹھ کر عبادت کرائی جا رہی ہے، نیند کا کوٹا کم کر دیا گیا، ادھر سے عشاء اور تراویح کو بڑھا کر ادھر سے جلدی اٹھا کر دونوں طرف سے رات مختصر کر دی گئی، سونے کے حساب سے سونے کا وقت کم کر دیا گیا تاکہ نفس کچلا جائے اور نفس کی اچھی تربیت ہو۔ تو دوسرا عمل نفس کو قابو کرنے کے لیے رمضان المبارک میں دیا گیا ہے یہ تہجد میں راتوں کو اٹھنا، راتوں کو جاگنا، عبادت کرنا۔ اور تیسرا عمل دیا گیا ہے مال خرچ کرنا۔ مال خرچ کرنے سے بھی انسان کا نفس پاک ہوتا ہے، نفس قابو میں آتا ہے۔ قرآن میں بھی ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے نبی جی آپ ان سے ان کا مال لیجئے صدقے کے طور پر، زکوٰۃ کے طور پر، تطہرہم یہ مال لینا ان کو پاک کرے گا، وتزکیہم اور ان کے نفس کا تزکیہ ہوگا، تو نفس صاف ہوتا ہے، نفس کے اوپر سے میل کچیل ہٹتا ہے، نفس کچلا جاتا ہے۔ تیسرا عمل ہے مال خرچ کرنے سے، اس پر تفصیلی بات انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہو۔ اور چوتھا عمل ہے نفس کو قابو کرنے کے لیے رمضان مبارک میں جو کورس دیا گیا ہے وہ چوتھا عمل ہے اعتکاف۔ چوتھا عمل دیا گیا نفس کو قابو کرنے کے لیے اعتکاف، آخری 10 دنوں کا اعتکاف۔ یہ بھی بہت بڑا عمل ہے نفس کو کچلنے کے لیے، نفس کو قابو کرنے کے لیے، کہ انسان مخلوق میں رہتے ہوئے مخلوق سے کٹ جائے اور خالق سے جڑ جائے، مخلوق میں رہتے ہوئے مخلوق سے، گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، خاندان سے، دوستوں سے، سب سے کٹ جائے اور ایک اللہ کے در پر آ جائے، پڑ جائے، اعتکاف۔ یہ بھی نفس کو قابو میں کرنے کے لیے بہت بڑا عمل ہے اور زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ پہلی امتوں میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات ملنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اعتکاف کروایا، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، کہ 30 راتوں کے لیے پہلے اعتکاف، دن میں روزہ رہتا تھا، رات میں عبادت اور اعتکاف۔ کوہ طور پہاڑ پر بلوا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اعتکاف کروایا گیا
مخلوق سے کٹ جاؤ، مخلوق میں رہتے ہوئے مخلوق سے تعلقات توڑ کر اللہ کے در پر آ کر پڑ جاؤ۔ تو 30 دن پھر اور 10 دن بڑھا دیے گئے، 40 راتیں، 40 دن مکمل، اتنا اعتکاف کروایا گیا، اتنا لمبا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف کیا، بہت بڑا عمل ہے، لیکن آج اللہ معاف کرے مسجدوں سے ہمارا تعلق کم ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے پہلے ایمان والوں کو مسجدوں سے جو لگاؤ تھا، مسجدوں سے جو محبت تھی، خالی وقت ان کا مسجدوں میں گزرتا تھا، آج وہ معاملہ نہیں رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بھی کیسے ان کو مسجدوں سے لگاؤ رہتا تھا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر، جس کو جتنی اللہ سے محبت ہوگی مسجد سے بھی اتنی محبت ہوگی۔ اللہ سے جتنی محبت دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، جس شخص سے محبت ہے اس کے گھر سے بھی محبت ہوتی ہے، انسان بار بار اس کے گھر پر جاتا ہے، جس سے تعلق ہے، جس سے لگاؤ ہے، جس سے محبت ہے، تو اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے انسان، اس کا گھر بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ تو جس کو اللہ سے محبت ہوگی تو وہ اللہ کے گھر میں وقت گزارنا اس کو اچھا لگے گا۔ اسی لیے امام میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مثال کے طور پر مشہور واقعہ بیان کیا ہے کہ مسجد سے لگاؤ ایمان والے کو کیسا ہوتا ہے کہ ایک نوجوان تھا جو ملازم تھا، لوگوں کا بوجھ اٹھاتا تھا، تو کسی کا بوجھ کسی نے اس کو مزدوری پر لیا کہ میرا یہ سامان گھر پہنچوا دو، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کا سامان گھر پہنچوا دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے گی تو میں فوراً اللہ کے گھر میں چلا جاؤں گا، آپ کا سامان جہاں بھی ہو میں بیچ میں راستے میں چھوڑ دوں گا، راستے میں رکھ دوں گا، اور میں مسجد میں چلا جاؤں گا۔ میں اذان سننے کے بعد میں کوئی دنیا کا کام نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کا بلاوا آ جائے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی پکار لے تو پھر میں کوئی دنیا کا کام نہیں کر سکتا۔ تو اس نے شرط منظور کر لیا، وہ سامان لے کر چلا، بیچ میں راستے کے درمیان میں ہی اذان ہو گئی، اس نے وہیں راستے میں سامان رکھا اور وہ مسجد میں چلا گیا۔ اب وہ مسجد میں وقت سب لوگ نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں، لیکن وہ مزدور نکل ہی نہیں رہا۔ سب لوگ نماز پڑھ کے نکل بھی گئے اور وہ مزدور اندر ہی بیٹھا ہوا ہے، اس کو دل لگ رہا ہے، اس کو مزہ آ رہا ہے، مسجد میں وقت گزارنے میں اس کو لذت مل رہی ہے، تو وہ باہر ہی نہیں نکل رہا۔ تو وہ جو سیٹھ تھا جس نے اس کو کہا اس کام کے لیے رکھا تھا، اس نے آواز دی کہ تم باہر کیوں نہیں آ رہے، تم باہر کیوں نہیں آ رہے، کون ہے جو تمہیں روکے ہوئے ہیں؟ تو اس نے کتنا پیارا جواب دیا کہ وہی مجھے باہر نہیں آنے دے رہا جو تمہیں اندر نہیں آنے دے رہے، جس نے تمہیں اندر آنے کی توفیق نہیں دی وہ مجھے باہر آنے کی توفیق نہیں دے رہا ہے۔ یعنی اللہ سے اس کو محبت ہے، اللہ سے اس کو اتنا لگاؤ ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا باہر جانے کے لیے۔ اسی لیے صحابہ کرام جب کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، یا خالی وقتوں وہ مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ ظہر کے بعد آ کر بیٹھ گئے۔ اب ظہر کے بعد عام طور پر کاروبار کا وقت ہوتا ہے، بازار کھلے ہوتے ہیں، دکانیں کھلی ہوتی ہیں، مارکیٹ کھلی ہوتی ہے، اکیلے وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا تو پوچھا کہ ابو امامہ یہ کون سا وقت ہے مسجد میں بیٹھنے کا؟ ظہر کے بعد کا وقت ہے، یہ تو کاروبار کا وقت ہے، سب لوگ کاروبار میں دکانوں میں مصروف ہیں، اور آپ ظہر کے بعد مسجد میں؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پریشانی ہے، دیکھو قرض تھا ان کے اوپر، پریشانی ہے اس لیے میں مسجد میں آ کر بیٹھ گیا ہوں، مجھے پریشانی ہے اس لیے میں مسجد میں آ کر بیٹھ گیا ہوں۔ تو کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا میرے اوپر بہت قرضہ ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو دعا سکھائی کہ یہ دعا پڑھو اور تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ ان صحابی نے چند دن وہ دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ نے قرضہ ادا کر دیا۔ خیر، ایمان والے کا تعلق مسجد سے ایسا ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے مسجد سے تعلق بڑھانے کے لیے اور نفس کو کچلنے کے لیے رمضان المبارک میں خاص طور سے ایک عبادت رکھی گئی ہے، اعتکاف۔ تو پہلے زمانے میں بھی لوگوں نے کیا۔ اصحاب کہف جب ان پر آزمائش آئی اور وقت کے بادشاہ نے ان پر حالات تنگ کر دیے اور ان کی جان کے درپے ہو گیا، تو اصحاب کہف نے بھی سوچا کہ اب یہ بستی میں، شہر میں ہم نہیں رہ سکتے، یہ یہاں پر رہیں گے تو یہ ہمارا ایمان خراب کرے گا، یہ بادشاہ ہمیں اپنے ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، اس لیے چلو ہم غار میں چلے جاتے ہیں۔
انہوں نے کیا پلان بنایا کہ چلو ہم اپنا ایمان بچانے کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں، غار میں چلے جاتے ہیں، اور غار میں جائیں گے، تنہائی میں عبادت کریں گے، تنہائی میں رہیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیے خود انہوں نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا قول قرآن میں سورہ کہف میں بیان کیا ہے، وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ جب تنہائی میں انسان اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، اللہ کے لیے ساری مخلوق کو چھوڑ کر دنیا میں مخلوق کے درمیان رہتے ہوئے مخلوق سے کٹ جاتا ہے اور اللہ کے در پر آ کر پڑ جاتا ہے، تو اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ کہ ہم ان کو بھی چھوڑ دیں گے اور ان کے جھوٹے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں گے، اور فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ ہم غار میں جا کر پناہ لے لیں گے اور وہاں جا کر ہم اپنی عبادت کرتے رہیں گے تنہائی میں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتیں بکھیر دے گا۔ جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، تنہائی میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں، مخلوق سے کٹ کر اللہ سے لو لگا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں بکھیر دیتا ہے۔ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارا ہر کام آسان کر دے گا۔ اللہ اکبر، ہر کام کا حل گویا یہ اعتکاف ہے، ہر کام میں آسانی۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ دنیا کے کام میں آسانی کرے گا یا آخرت کے کام میں آسانی، ہر کام تمہارا آسان کر دے گا۔ تو دیکھو اصحاب کہف کا ہر کام اللہ تعالیٰ نے آسان کیا کہ نہیں کیا؟ بادشاہ سے ان کو بچا لیا، وہ 300 سال سوتے رہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے سلا دیا، تو بادشاہ سے بچ گئے، ان کا ایمان بھی بچ گیا، ان کا دین بچ گیا، ان کی دنیا بھی بن گئی اور وہ جنتی بھی بن گئے، آخرت کے بھی سارے کام ہو گئے ان کے۔ تو تنہائی کی عبادت کتنی بڑی چیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ان کے لیے کیسا کر دیا، سورج کو تھوڑا ٹیڑھا کر کے اللہ تعالیٰ نے چلایا اگلی آیت میں، خاص ان کے لیے کہ کہیں ان کے اوپر دھوپ نہ جائے، کیونکہ انسان کو اچھی نیند ہے نا اندھیرے میں آتی ہے۔ اچھی نیند کہاں آتی ہے؟ اندھیرے میں۔ تقریباً اکثر لوگوں کی یہی عادت ہوتی ہے کہ وہ سوتے وقت اندھیرا کر لیتے ہیں، بہت کم لوگ ہوں گے جن کو اجالے میں نیند آتی۔ تو ان کے اوپر غار میں کہیں اجالا نہ آ جائے، تو اللہ رب العزت نے ان کو بچانے کے لیے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی ان کے لیے ظاہر کر دی کہ سورج جب نکلتا تھا تو تھوڑا ترچھا ہو کر، تاکہ ڈائریکٹ روشنی ان کے غار میں نہ پہنچے، غروب ہوتے وقت بھی ایسے ہی۔ تو خیر، رمضان کی ایک عبادت یہ اعتکاف ہے۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، کتنے لوگوں نے کیا، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیں، نبوت ملنے سے پہلے مہینوں اعتکاف کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، غار حرا میں جا کر، غار حرا میں جا کر مہینوں اعتکاف میں بیٹھتے تھے، مہینوں گھر نہیں آتے تھے۔ تو جب ایک مرتبہ اسی اعتکاف کے دوران تھے جب اللہ رب العزت نے وحی نازل کی اور قرآن اترنا شروع ہوا۔ تو یہ بھی دیکھیں اعتکاف کی کتنی بڑی خصوصیت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے اور اس وقت اللہ نے قرآن اتار دیا۔ تو گویا اعتکاف کا اور قرآن کا بھی بہت بڑا تعلق ہے۔ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں قرآن ان کے سینوں میں اترے گا، قرآن سے ان کا سینہ روشن ہو جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں حبب الیہ الخلاء، یہ بخاری شریف میں حدیث کی کتابوں میں الفاظ ہیں کہ نبوت سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب بنا دی گئی، پسند تھی، تنہائی میں مہینوں غار حرا میں جا کر عبادت کرتے تھے۔ اور نبوت ملنے کے بعد بھی شروع زمانے میں جب نبوت شروع میں ملی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مہینوں کے لیے چلے جاتے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کھانا دے کر آ جاتی تھی غار حرا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں اعتکاف میں بیٹھے، بس اللہ سے لو لگی ہوئی، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، لو لگائے ہوئے ہیں۔ کتنی بڑی عبادت ہے اعتکاف۔ پھر جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تو اب چونکہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جنگل میں چلا جائے، بیوی بچوں کو چھوڑ دے، خاندان کو چھوڑ دے، کاروبار چھوڑ دے اور دنیا کے سارے تعلقات چھوڑ دے اور ہمیشہ کے لیے جنگل میں جا کر عبادت کرنے لگے اور یہ سوچے کہ مجھے اللہ مل جائے گا۔ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، رہبانیت نہیں ہے۔ تو رہبانیت کی ایک چھوٹی سی شکل ہے، لیکن وہ کیا ہے کہ کم سے کم سال بھر 365 دن میں سے 355 دن آپ جو ہے دنیا کو نہیں چھوڑ سکتے، کاروبار نہیں چھوڑ سکتے اور
بیوی بچوں کو نہیں چھوڑ سکتے تو کم سے کم 10 دن چھوڑ دو. 355 دن مت چھوڑو، 10 دن اوپر کے 365 دن میں سے 10 دن چھوڑ دو دنیا کو، تاکہ اللہ سے محبت، اللہ سے لو لگ جائے، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے اور نفس کچلا جائے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں تو اتنے جو ہے نفس اور شیطان کے جال اتنے نہیں تھے. آج کے زمانے میں جتنے نفس اور شیطان نے جال بچھائے، تو نفس اور شیطان کے جال کو توڑنے کا سب سے بہترین ذریعہ اعتکاف ہے. آخری 10 دن میں تو کتنے فتنے ہیں، کتنے گناہ ہیں جو مارکیٹ میں، گلیوں میں، بازاروں میں ہوتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. کتنا وقت ضائع ہوتا ہے، کتنی غیبتیں ہوتی ہیں، کتنا عورتوں اور مردوں کا ملاپ، دھکا دھکی. رمضان المبارک کے مہینے میں کتنے حرام کام ہو رہے ہیں، آخری عشرے میں کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے. تو یہ سارے نفس اور شیطان کے جتنے فتنے پھیلے ہوئے ہیں، جتنے جال پھیلے ہوئے ہیں، ان سے بچنے کا بہترین ذریعہ اعتکاف ہے. اعتکاف میں انسان مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھ جائے آخری 10 دن، تو سارے شیطان کے جو جال ہیں اس سے بھی بچ جائے گا، اور نفس کے جو جال ہے اس سے بھی بچ جائے گا. نفس کو بھی بہت مزیدار چیزیں بہت چاہیے اس کو. نفس چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر بازار میں گھوم لوں، تھوڑا فالودہ پی لوں، تھوڑا یہ پی لوں، دوستوں کے ساتھ تھوڑی گپ شپ لگا لوں، تھوڑی غیبت کر لوں، تھوڑا وقت گزارنے کے لیے مجلس جما لوں، تھوڑا سا موبائل، واٹس ایپ اور فیس بک دیکھ لوں. یہ نفس کے سارے مزے کی چیزیں ہیں. نفس چاہتا ہے کہ مجھے یہ سب چیزیں چاہیے، لیکن جو اعتکاف میں بیٹھ گیا تو بتائیے وہ یہ سب چیزوں سے بچا کہ نہیں بچا. نفس کے جتنے جال ہیں، نفس کے جتنے فتنے ہیں، اس سے بھی بچ جائے گا، اور شیطان کے جتنے جال ہیں اس سے بھی بچ جائے گا. تو اس کا رمضان کتنا بہترین ہو جائے گا، اور اس کے نفس کی کتنی اچھی تربیت ہو جائے گی، اور سال کتنا اچھا گزرے گا. اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ. رمضان جس کا صحیح گزر گیا، سارا سال اس کا صحیح گزر جائے گا. رمضان جس کا صحیح سالم گزر گیا، گناہوں سے بچ کر، نفس کی صحیح تربیت میں گزر گیا، تو سارا سال اس کا صحیح گزر جائے گا. تو اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری عشرے کے اعتکاف کا اتنا اہتمام فرمایا کہ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو پورے 10 سال مدینہ منورہ میں اعتکاف فرمایا. پہلے سال تو پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا، اور صحابہ کرام کو لے کر پوری مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، صحابہ کرام کو لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھ گئے پہلے رمضان سے. اور مقصد کیا تھا؟ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، شب قدر کو تلاش کرنا. تو پہلے عشرے، پہلے 10 دن گزرے، شب قدر نہیں ملی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے سے باہر سر نکالا اور صحابہ کرام سے کہا اگلے 10 دنوں کی بھی نیت کر لو. دوسرا عشرے کا اعتکاف شروع ہو گیا. جب دوسرے عشرہ رات میں تلاش کرتے رہے شب قدر کو، شب قدر نہیں ملی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 20 دن کے بعد اپنے خیمے سے سر مبارک نکالا اور صحابہ کرام سے کہا کہ اور 10 دن کی نیت کر لو. تو پورے 30 دن کا، پہلے سال تو پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا تاکہ پتہ چلے کہ شب قدر کون سے عشرے میں ہے، کون سے 10 دنوں میں. تو جب آخری عشرے میں شب قدر مل گئی تو پھر کہا کہ اس آخری عشرے میں شب قدر ہوتی ہے، اس لیے اب آئندہ سے صرف آخری عشرے کا اعتکاف کریں گے. تو اس کے بعد بھی ہر سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے، آخری عشرے میں اعتکاف. اور آخر سال جس سال انتقال ہوا سن 10 ہجری میں، اس سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے پہلے سال والا قضا ہو گیا تھا، جہاد کے سفر میں گئے تو وہ آخری عشرے کا اعتکاف چھوٹ گیا تھا 1 سال پہلے، اس لیے اس کی قضا کی. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ مل گیا تھا کہ آئندہ سال آپ نہیں رہیں گے، آئندہ سال آئندہ رمضان آپ کو نہیں ملے گا. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں 20 دن اعتکاف کر کے اپنا ذخیرہ جمع کروں. اللہ اکبر. اندازہ لگائیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی حالانکہ سارے نبیوں کے سردار ہیں، کتنا بڑا مقام ہے، ان کو نیکیوں کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے ان کی بخشش کر دی ہے، پھر بھی وہ اپنے لیے نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنے کا سوچ رہے ہیں. اور آج اللہ معاف کرے، ہم تو ہر اعتبار سے خالی ہیں، ہر اعتبار سے تہی دامن ہیں، پھر بھی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے آخرت کا کچھ ذخیرہ ہم جمع کر لیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اتنا اہتمام فرمایا. ساری زندگی مدینہ منورہ میں ہر سال یہ 10 دن کا اعتکاف فرماتے رہے. اس کا ایک تو فائدہ نفس کا علاج ہے، اس میں نفس سدھر جائے گا، نفس کی صحیح تربیت ہوگی،
نفس اور شیطان کے جتنے فتنے ہیں انسان اس سے بچ جائے گا اس 10 دن کے اعتکاف کی برکت سے. نفس اور شیطان کے سارے جال ٹوٹ جائیں گے اور انسان کے نفس کی بہترین تربیت ہو جائے گی. پھر دوسری بات، کتنے فضائل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ آخری عشرے کا اعتکاف 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ہے. آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے 10 دنوں کا اعتکاف 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اسی طریقے سے فرمایا جو 1 دن کا اعتکاف کر لے، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے جو 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق آڑ کر دیتے ہیں، اور ہر خندق اتنی بڑی جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے 1 دن کے اعتکاف پر. تو 10 دن کے اعتکاف پر گویا 30 خندقیں آڑ ہو جائے گی. انسان جہنم سے اتنا دور ہو جائے گا، جہنم سے اتنا دور ہو جائے گا. تو یہ رمضان مبارک کے اعتکاف کی بہت فضیلتیں ہیں، بہت فضیلتیں اس کی وارد ہوئی ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے، سارے صحابہ کرام اور اولیاء اللہ جتنے بزرگان دین ہیں وہ خاص طور سے اہتمام کرتے ہیں اس کو اصول کرنے کا، کہ رمضان مبارک اصول کرنے کے لیے آخری عشرے کا اعتکاف. آج کل ہمارا الٹا حساب چل رہا ہے، ہم شروع میں کچھ تو عبادت کر لیتے ہیں. رمضان جب شروع ہوتا ہے، جو اہم وقت ہے آخری عشرہ اعتکاف کرنے کا اور رمضان کو بچانے کا، وہی ہم ضائع کر دیتے ہیں. اس میں ہماری فرض نمازوں میں بھی کمی آ جاتی ہے. شروع رمضان میں تو ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازوں میں شریک ہوتے ہیں، نماز سے 15 منٹ پہلے آ جاتے ہیں، لیکن جیسے جیسے رمضان کے دن گزرتے جاتے ہیں ہمارے اندر سستی بڑھتی جاتی ہے، کوتاہی بڑھتی جاتی ہے، غفلت بڑھتی جاتی ہے، گناہ بڑھتے جاتے ہیں، ہم مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ اس لیے اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے ہر مسلمان. بلکہ علماء کہتے ہیں کہ ہر گھر میں سے ایک آدمی اور ہر گھر میں سے ایک عورت اپنے گھر کے کمرے میں اور گھر میں ایک جگہ مختص کر کے وہاں اعتکاف کرے. تو پھر یہ سارے مسئلوں کا حل جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے تم عبادت میں، تنہائی میں عبادت کے لیے وقت گزار لو گے، وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اللہ تمہارے ہر کام آسان کر دے گا. سارے مسئلے اور ساری چیزوں کا اور ساری مصیبتوں کا اور بیماریوں کا اور پریشانیوں کا یہ علاج ہے. اس لیے زیادہ سے زیادہ اعتکاف کرنا چاہیے. اور اس کی سب سے بڑی فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ جو اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے وہ شب قدر پا لیتا ہے. شب قدر مل جائے گا، چاہے وہ سوتا ہوا رہے، چاہے وہ رات میں تراویح پڑھ کر سو جائے، لیکن اس کو شب قدر مل جائے گی کیونکہ وہ گناہوں سے بچا ہوا ہے. شب قدر مل گئی تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کے برابر، یعنی شب قدر 30,000 راتوں کے برابر ہے. ایک شب قدر جس کو مل گئی گویا اس نے 30,000 راتیں جاگ کر عبادت کی ہے. 1000 مہینے میں، ہر مہینے میں کتنی راتیں ہوتی ہیں؟ 30 راتیں. ہر مہینے میں 30 راتیں، تو 1000 مہینے میں 30,000 راتیں ہیں. تو ایک شب قدر جس کو مل گئی گویا 30,000 راتیں جاگنے کا ثواب اس کو مل گیا، 30,000 راتوں کی عبادت کا ثواب مل گیا. تو شب قدر کو پانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے. اس لیے ارادہ کریں کہ 10 دن انشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھیں گے. جو 10 دن نہیں بیٹھ سکتے تو وہ کم سے کم مختصر ان کے لیے یہ ہے کہ آخری کے جو عشرہ ہے وہ کم سے کم مغرب سے عشاء تک اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں بیٹھ جائیں. کم سے کم درجہ یہ ہے کہ مغرب سے عشاء تک وہ جب مغرب میں آئیں افطار کر کے کھانا کھا کر آ جائیں اور مغرب سے عشاء تک بیٹھیں، خالص عبادت کریں. اس میں کوئی بات چیت نہیں، اس میں کوئی بات چیت نہیں، خالص عبادت. تلاوت میں وقت گزارے، ذکر میں وقت گزارے، دعاؤں میں وقت گزارے، مسجد میں وقت گزارے مغرب سے عشاء تک، اور تراویح پڑھ کر جائے. یہ سب سے چھوٹا اعتکاف. آخری 10 راتوں میں کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں. اور جو اس سے زیادہ کرنا چاہیں، پورے 10 دن نہیں کر سکتا لیکن مغرب سے عشاء سے اور زیادہ وقت کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسا کرے کہ آخری راتوں میں آخری 10 دن وہ کیا کرے کہ عشاء کے بعد 10 بجے مسجد میں آ جائے، 10 بجے مسجد میں آ جائے اور اعتکاف کی نیت کر لے کم سے کم سحر تک. 10 بجے مسجد میں آ جائے اور سحر تک مسجد میں رہے، مسجد میں عبادتوں میں دعاؤں میں وقت گزارے، سحری کر کے پھر سحری کرنے کے لیے گھر چلا جائے. تو اتنا کم سے کم اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ اعتکاف کا ثواب بھی کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ نفس کی تربیت ہو جائے گی اور شب قدر بھی مل جائے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا